اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو آیتیں پڑھی گئی وہ آیتیں وہ تھی کہ جن کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، اور اسی واقعے کو آگے بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم لوگوں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا، یعنی شرک کیا بچڑے کے ساتھ، اتخاذکم العجل فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، تو تم سے کہا گیا کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، تو تم لوگوں نے رجوع کیا، تو اس کے نتیجے میں یہ بات آئی سامنے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، یعنی جن لوگوں نے شرک نہیں کیا تھا وہ ان لوگوں کو قتل کریں گے جن لوگوں نے شرک کیا ہے۔ چنانچہ 70,000 لوگ اس میں مقتول ہوئے، اور یہ ان کی توبہ تھی اللہ کی طرف سے۔ تو دوسرا واقعہ وہ بیان کیا گیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو 70 لوگوں کو لے کر گئے اپنے ساتھ، اور وہاں لے جا کر جب وہ توریت کی تختیاں لے کر آئے اور نیچے آ کر ان کو دکھایا کہ بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت کی ہے توریت، تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس بات کا کیسے یقین کریں کہ اللہ نے دی ہے، ہم تو جبھی یقین کریں گے کہ جب اللہ کی باقاعدہ آواز آئے گی۔ کہنے لگے کہ لن نؤمن حتی نرى اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی لمحے اللہ کی طرف سے بجلی گری ان کے اوپر اور وہ سب کے سب ختم ہو گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا، یعنی دوبارہ اٹھا دیا۔ اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تھی کہ اللہ تیری قدرت بہت بڑی ہے، تو اگر چاہتا تو ان کو گھر میں بھی مار سکتا تھا، لیکن اب تو نے یہاں ان کی گستاخی پہ جو ہے ان کو سبق سکھایا، لیکن اے اللہ اگر میں ایسی حالت میں وہاں جاؤں گا تو پھر یہ ویسے ہی مجھ سے نالا رہتے ہیں اور مزید جو ہے مجھ پر الزامات لگائیں گے اور کہیں گے کہ صاحب موسیٰ نے وہاں لے جا کر مار دیا۔ اللہ تو میں درخواست کرتا ہوں، ویسے تو آپ کی شان بہت بڑی ہے کہ آپ جو ہے ان کو دوبارہ زندہ کر دیں۔ چنانچہ اس درخواست پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ان کو زندہ کر دیا گیا، اور وہ پھر اپنے وہاں حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنی جگہ پر پہنچے۔ تو بہرحال یہاں تک یہ پڑھا گیا تھا۔ اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ جو پہلے شریعت تھی وہ بہت سخت تھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ شریعت جو ہے بہت نرم ہو گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی ناپاکی لگ جاتی ہے تو کرتا یا کپڑے میں جہاں بھی لگ جاتی ہے تو اس کو صرف دھو لیا جائے کافی ہے، لیکن اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ بات نہیں تھی، بلکہ اس کو جب تک باقاعدہ پھاڑ نہ دیا جائے وہاں سے اس وقت تک وہ پاکی حاصل نہیں ہوتی تھی۔ دوسری بات یہ کہ شرک کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اور آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اگر کوئی سچے دل سے شرک سے توبہ کرتا ہے اور دل سے جو ہے اس شرک کی گندگی کو نکال دیتا ہے اور پھر دوبارہ شرک نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اس میں پہلے جو شرک ہوا ان سے تو آپ دیکھیں کتنی خطرناک سزا دی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو، یعنی ان لوگوں کے ہاتھوں ان کا قتل کیا گیا جو شرک کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ کو جو شریعت ہے وہ بھی رحمت ملی ہوئی ہے، اور ہم جیسے لوگوں کے لیے تو حقیقت میں بہت ہی رحمت ہے جو شریعت پر بہت مشکل سے چل پاتے ہیں، تو ان کے لیے بڑی آسان ہے یہ شریعت۔ لیکن شیطان یہ ورغلاتا ہے دل میں خیالات کہ نہیں صاحب بہت زبردست شریعت ہے، بہت بھاری شریعت ہے۔ نہیں، یہ تو شریعت بہت آسان ہے، اس پر چلنا بہت آسان ہے۔ اگر پہلے کے مقابلے میں آپ شریعتیں دیکھیں تو پہلے شریعت بڑی سخت تھی اور لوگ چلتے بھی تھے اس وقت، لیکن ہم آج بڑی آسان شریعت کے حامل ہیں، لیکن ہم لوگ سستی دکھاتے ہیں شریعت پر چلنے میں، فرائض ادا کرنے میں، نمازیں ادا کرنے میں۔ تو اس لیے ہم شریعت کو سیکھیں، دین کو سیکھیں، اور دین کو سیکھ کر اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ہم جو آپ کو نظارے دکھائیں گے اس میں تو وہ نظارے میرٹھ کے ایک مدرسہ ہے، اور وہیں پر خانقاہ ہے حضرت مولانا صلاح الدین سیفی صاحب کی جو نقشبندی ہیں، اور مولانا پیر ذوالفقار صاحب مدد اللہ العالی کے خلیفہ ہیں، بڑے مشہور ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ آج انہی کا مدرسہ و خانقاہ کی زیارت کریں گے آپ، اور یہ ہمارے جو مؤذن صاحب ہیں
حافظ ابواللیل صاحب وہ وہاں گئے ہوئے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے ویڈیو بھیجی ہے وہ، تو اس لیے جو ہے ہم انہی کی اجازت سے آپ کو دکھاتے ہیں اور آپ اس کا نظارہ کیجیے۔ بڑی خوبصورت اور بڑی شاندار مسجد بھی ہے اور مدرسہ، اور ہمیں بھی جو ہے اپنا تزکیہ کرنے اور پاکیزہ زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ مسجد جہاں پر ان کی مجلس ہوتی ہے، اور یہ دکھنے میں بھی باہر سے بڑی خوبصورت ہے اور اندر سے بھی بڑی خوبصورت ہے۔ ابھی جب اندر جائیں گے تو آپ دیکھیے گا۔ اور یہ مدرسہ ہے اور اس کا ماحول ہے، پارک ہے، اس کے سامنے بلڈنگ ہے۔ یہیں پر پبلک کا بڑا جمگھٹا ہوتا ہے، بڑی جمع غفیر آتے ہیں یہاں پر۔ یہ سب مسجد میں انٹری کرنے والے ہیں، گیٹ ہے وہ سامنے۔ اب دیکھیے گا اندر پارک ہے۔ مسجد کا جو اندر داخل ہونے کا دروازہ ہے بڑا خوبصورت ہے، اس پر نقاشی کی گئی ہے۔ اب دیکھیے آپ اس کو، یہ اس کے اوپر جو لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس طرح لکھا ہوا ہے۔ یہ سامنے کا حصہ ہے مسجد کے، پارک ہے اس کے سامنے۔ یہ دیکھیے کتنا زبردست لکھا ہوا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اندر چلتے ہیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ یہاں ٹائم ٹیبل بھی دیا گیا ہے نمازوں کا، آپ دیکھیے اس کو، ظہر ہے، عصر ہے، اسی طرح۔ یہ محراب ہے سامنے، مسجد ہے، یہیں پر مجلس ہوتی ہے۔